بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ترک فوجیں نارتھ سیریا میں آپریشن کے لیے تیار، کرد سیویلینز انسانی ڈھال بنائیں گے۔ آپریشن عارضی ہوگا، ترکی نے دلایا ایران کو یقین، امریکہ سے کہا ڈرایا نہیں جا سکتا۔ عراقی حکومت نے گرین زون کھول دیا، احتجاجیوں کے ساتھ بات چیت کے بعد اعلان، صدر نے کیا غیر ملکی طاقتوں کو خبردار۔ عمران خان بیجنگ پہنچے، چائنا نے کہا ہندوستان اور پاکستان بات چیت کریں۔ ہندوستان کشمیر پابندیاں برخاست کرے، امریکی کانگریس کمیٹی نے کیا مطالبہ، مہاتیر محمد بیان پر قائم۔ کشمیر کے اونتی پورہ میں انکاؤنٹر، 2 ملیٹنٹس ہلاک، لاک ڈاؤن کے 65 دن پورے۔ راجناتھ سنگھ کی میکرون سے ملاقات، پہلا رائفل جیٹ حاصل کیا۔ پاکستان بارڈر کے قریب ڈرون دیکھے گئے، پنجاب پولیس میں ہلچل، سرچ آپریشن جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ نارتھ سیریا کے کرد سیویلینز ترکی سرحد کے قریب انسانی ڈھال بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس علاقے میں ترکی کی فوجیں کسی بھی وقت آپریشن شروع کر سکتی ہیں۔ راس العین، تل ابیض اور کوبان ٹاؤنز میں کردوں کی بڑی تعداد جمع ہو رہی ہے۔ ایک انسانی حقوق کارکن نے بتایا کہ کرد سیویلینز ترکی کی فوجوں کو روکنے کے لیے انسانی ڈھال بنا رہے ہیں۔ ان کرد سیویلینز کا مطالبہ ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز مداخلت کرے۔ امریکہ نے نارتھ ایسٹ سیریا کے علاقے سے اپنے سپاہیوں کو واپس بلا لیا، جس کے بعد ترکی یہ آپریشن کرنے والا ہے۔ امریکہ کے اس قدم سے ترکی کے لیے کردوں کی فوج SDF کے خلاف آپریشن کا راستہ صاف ہو گیا۔ ترکی سیریا کے کرد ملیٹنٹس کو دہشت گرد قرار دیتا ہے اور اس کا الزام ہے کہ ان کرد فورسز کا تعلق ترکی میں سرگرم کرد ملیٹنٹ سے ہے۔ ISIS کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کر لڑنے والی فوج SDF نے کہا ہے کہ امریکی سپاہیوں کے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ پیٹ میں چھرا گھونپنے کے برابر ہے اور اس سے ISIS کے خلاف حاصل کی گئی کامیابیاں بیکار ہو جائیں گی اور IS ملیٹنٹس پھر سے اپنا سر اٹھائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نارتھ ایسٹ سیریا سے فوجیں ہٹانے کے فیصلے کا بچاؤ کیا ہے۔ امریکہ میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں صدر کے اس فیصلے پر تنقیدیں کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ترکی کو وارننگ دی ہے کہ وہ سیریا میں حد پار نہ کریں۔ ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ اگر ترکی حدیں پار کرے گا تو اس کی معیشت کو تباہ و تاراج کر دیا جائے گا، جس طرح پہلے کیا گیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے نارتھ ایسٹ سیریا میں خراب حالات کی وارننگ دی ہے۔ یورپی یونین نے بھی ترکی کو خبردار کیا ہے کہ اس کے آپریشن سے سیویلینز کو پریشانی ہوگی اور لوگوں کی بڑی تعداد بے گھر ہوگی۔ عالمی تنظیم جیسے سیو دی چلڈرن نے بھی فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور سیویلینز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہنگامی قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترکی نے ایران کو یقین دلایا کہ نارتھ سیریا میں اس کا آپریشن عارضی ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف سے بات چیت کرتے ہوئے یہ یقین دلایا۔ جواد ظریف سے بات چیت کرتے ہوئے میولوت کاوسوگلو نے سیریا کی علاقائی سالمیت کی حفاظت کی بات کی اور کہا کہ ترکی کا آپریشن عارضی ہوگا۔ دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ نے فوجی کارروائی کی مخالفت کی اور ترکی سے کہا کہ وہ عرب ملک کی خود مختاری اور اس کی علاقائی سالمیت کا احترام کرے۔ خبروں میں کہا گیا کہ ترک فوج YPG کے ٹھکانوں پر شلباری کر رہی ہے جو کردوں کی فوج ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ YPG کا تعلق ترکی میں سرگرم تنظیم PKK سے ہے جو ترکی میں ایک الگ ہوم لینڈ بنانے کے لیے کئی برسوں سے لڑائی لڑ رہی ہے۔ ترکی نے کہا کہ نارتھ ایسٹ سیریا میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اور کسی بھی وقت یہ فوجی آپریشن شروع ہو سکتا ہے۔
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ سیریا میں ایک قابض طاقت ہے جس کا ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ علاقائی سالمیت اور عوام کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے ہی ملک میں امن قائم کیا جا سکتا ہے. ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کو کافی عرصہ پہلے سیریا میں اپنی فوجی موجودگی ختم کر دینی چاہیے تھی. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں یہ بات کہی. رشیا نے کہا کہ تمام غیر ملکی فوجیوں کو جو غیر قانونی طور پر سیریا میں موجود ہیں فوری وہاں سے نکل جانا چاہیے. رشین حکومت کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ علاقائی سالمیت کی حفاظت ہونی چاہیے. کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے ترکی کے صدر طیب ایردوان کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی جس میں کہا گیا تھا کہ ترکی کرد ملیٹنٹس کے خلاف فوجی آپریشن کے لیے تیار ہے. یو این چیف اینٹونیو گوٹریز نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں. سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن جارک نے کہا کہ اینٹونیو گوٹریز لڑائی میں سویلینز کی زندگیوں کو خطرہ ہونے کی وجہ سے کافی فکر مند ہیں. ترکی نے کہا ہے کہ اسے دھمکیوں سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ترکی کے نائب صدر فواد اوکٹے نے کہا کہ ترکی اپنی سرحدوں کے قریب دہشت گردوں کی راہداری بننے نہیں دے سکتا چاہے اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے. انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ترکی کی معیشت کو تباہ کرنے کی دھمکی کے بعد یہ بات کہی. ٹرمپ نے ترکی کو وارننگ دی تھی کہ اس آپریشن میں امریکہ کے ایک سپاہی کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. بات کرتے ہیں عراق کی. عراق میں حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے لیکن اس کی شدت میں کچھ کمی آئی ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 110 ہے. احتجاجی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عادل عبد المہدی استعفیٰ دیں. عراق کے صدر برہم صالح نے گڑبڑ کے واقعات کو ناقابل قبول قرار دیا ہے. انہوں نے بدامنی سے فائدہ اٹھانے کی کوششوں کے خلاف غیر ملکی طاقتوں کو خبردار کیا. این بی سی پر پیش ہوتے ہوئے صالح نے سیکیورٹی فورسز کو بھی وارننگ دی کہ وہ پرامن احتجاجیوں کو نشانہ نہ بنائیں. عراقی عہدیداروں نے بغداد کے سخت سیکیورٹی والے گرین زون کو دوبارہ کھول دیا ہے جہاں پر کئی سرکاری دفتر اور غیر ملکی سفارت خانے ہیں. وزیر اعظم کے دفتر اور احتجاجیوں کے درمیان کامیاب بات چیت کے بعد گرین زون کو کھولا گیا. اس سے پہلے بغداد کے صدر سٹی میں تقریباً 200 احتجاجیوں نے نوکریوں کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے اور ہلاکتوں کی مذمت کی. ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں اور دباؤ سے عالمی تجارتی نظام خطرے میں پڑ گیا ہے اور دنیا کو اس خطرے کے خلاف اپنی خاموشی توڑنی چاہیے. یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے نائب سفیر اسحاق آل حبیب نے ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. افغانستان کی ایک یونیورسٹی میں دھماکے سے کم 20 اسٹوڈنٹس زخمی ہو گئے. یہ دھماکہ مقامی وقت کے مطابق دن کے 10 بجے غزنی یونیورسٹی کے کلاس روم میں ہوا. یونیورسٹی عہدیداروں نے بتایا کہ دھماکے کے وقت ایک لیکچر جاری تھا. زخمیوں میں 15 لڑکیاں شامل ہیں. کسی بھی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. امریکی فوج نے اگلے سال کے شروع میں یورپ میں اتحادی ملکوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر جنگی مشقوں کا اعلان کیا ہے. سر جنگ کے بعد سے یہ امریکہ کی قیادت میں اس طرح کی سب سے بڑی جنگی مشقیں ہوں گی. امریکہ اور یورپ کی مشترکہ کمان نے کہا کہ 35,000 سے زیادہ سپاہی ان جنگی مشقوں میں حصہ لیں گے جو اپریل اور مئی میں ہوں گی. ان مشقوں میں امریکہ کے 20,000 سپاہی حصہ لیں گے. چائنا نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت کے ذریعے کشمیر مسئلے کو حل کرنا چاہیے. یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی ہے جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بیجنگ کا دورہ کر رہے ہیں اور چائنا کے صدر زی جن پنگ بھی جلد ہی ہندوستان کا دورہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرنے والے ہیں. عمران خان نے چائنا میں صدر زی جن پنگ، وزیر اعظم لی کیانگ اور دوسرے لیڈر سے ملاقات کی. پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ان کے ساتھ چائنا کا دورہ کر رہے ہیں. عمران خان کے دورے اور کشمیر مسئلے کے بارے میں پوچھے جانے پر چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس مسئلے پر بیجنگ کا نقطہ نظر ہمیشہ سے وہی ہے. ہم ہندوستان اور پاکستان سے کہتے ہیں کہ وہ بات چیت کریں اور کشمیر مسئلے کو حل کریں. حال ہی میں چائنا نے UN جنرل اسمبلی کے موقع پر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا تھا. عمران خان نے چائنا دورے کے دوران ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ چائنا پاکستان میں ٹیکسٹائلز، کاٹن، IT، ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کرے. چائنا نے کہا کہ وہ امریکی پابندیوں کے خلاف جوابی قدم اٹھائے گا. چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات کہی. امریکہ نے چائنا کے زنجیانگ صوبے میں یوغور مسلمانوں سے بدسلوکی کے الزام میں 28 چائنیز کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے. ان میں کئی ٹیکنالوجی کمپنیاں شامل ہیں.
यूनाइटेड नेशंस के फंड्स इस महीने के आखिर तक खत्म हो सकते हैं। बताया गया कि आलमी इदारे को $23 करोड़ के नुकसान का सामना है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यह बात बताई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जो फ्रांस के दौरे पर हैं, पहला राफेल जेट हवाई जहाज हासिल किया। इस मौके पर उन्होंने फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन से भी मुलाकात की और उनके साथ हवाई जहाज में सफर किया और उन्होंने दशहरे की मुनासिबत से फ्रांस में शस्त्र पूजा की। राजनाथ सिंह ने उस हवाई जहाज में भी सफर किया जो हिंदुस्तान के हवाले किया गया। हिंदुस्तान ने फ्रांस से 36 राफेल जेट की खरीदी के लिए 2016 में एक समझौता किया था जिसकी मालियत 59,000 करोड़ रुपए है और इस डील में करप्शन के भी इल्जाम सामने आए हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। तुर्क फौजें नॉर्थ सीरिया में ऑपरेशन के लिए तैयार। कुर्द सिविलियंस इंसानी ढाल बनाएंगे। ऑपरेशन आरजी होगा। तुर्की ने दिलाया ईरान को यकीन। अमेरिका से कहा डराया नहीं जा सकता। इराकी हुकूमत ने ग्रीन जोन खोल दिया। एहतजाजियों के साथ बातचीत के बाद ऐलान। सदर ने किया गैर मुल्की ताकतों को खबरदार। इमरान खान बीजिंग पहुंचे। चाइना ने कहा हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत करें। हिंदुस्तान कश्मीर पाबंदियां बर्खास्त करे। अमरीकी कांग्रेस कमेटी ने किया मुतालबा। महातिर मोहम्मद बयान पर कायम। कश्मीर के अवंतीपुरा में एनकाउंटर। 2 मिलिटेंट्स हलाक। लॉकडाउन के 65 दिन पूरे। राजनाथ सिंह की मैक्रोन से मुलाकात। पहला राफेल जेट हासिल किया। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब ड्रोन देखे गए। पंजाब पुलिस में हलचल। सर्च ऑपरेशन जारी। बुलेटिन के इस समय पहले देखते हैं कश्मीर मसले से मुताल्लिक़ खबरें। अमरीकी कांग्रेस की एक कमेटी ने हिंदुस्तान से कहा है कि वो कश्मीर में पाबंदियां बर्खास्त करे। हाउस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने ट्विटर पर कहा कि कश्मीर में हिंदुस्तान का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कश्मीरियों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके हालात पर तबाहकुन असर डाल रहा है। वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान ये पाबंदियां उठाए और कश्मीरियों को वही हक और वही सहूलतें दे जो किसी भी दूसरे हिंदुस्तानी शहरी को हासिल हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद कश्मीर के बारे में अपने बयान पर कायम है। हालांकि हिंदुस्तान ने उनके बयान पर नाराजगी का इजहार किया है। महातिर मोहम्मद ने यूएन जनरल असेंबली से खिताब करते हुए कश्मीर का मसला उठाया था और हिंदुस्तान को कश्मीर में एक काबिज ताकत करार दिया था। उन्होंने हिंदुस्तान की कश्मीर में कार्रवाइयों को गलत बताया। मलेशियन पार्लियामेंट में खिताब करते हुए महातिर मोहम्मद ने कश्मीर के बारे में अपने बयान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनके रिमार्क्स वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ सितंबर में रशिया में मुलाकात के दौरान होने वाली बातचीत का फैलाव थी। उन्होंने कहा कि मलेशिया इस मामले में किसी की तरफदारी नहीं कर रहा है। उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कहा कि वो बातचीत के जरिए मसला हल करे।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा टाउन में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। पुलिस ने ट्विटर पर यह बात बताई। एक मिलिटेंट की पहचान उफैस फारूक लोन उर्फ अबू मुस्लिम की हैसियत से की गई है, जो अवंतीपुरा का रहने वाला है। दूसरे मिलिटेंट की पहचान की कोशिश की जा रही है। इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर एक ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके दौरान ये झड़प हुई। एनकाउंटर के मकाम से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया। अहदेदारों ने बताया कि मारे गए एक मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा से साबित हुआ है और वो कई हमलों के लिए ग्रेनेड सप्लाई करता था। श्रीनगर और साउथ कश्मीर के दूसरे इलाकों की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है। कश्मीर में बंद का 65वां दिन था, जहां एक तरफ 5 अगस्त से कश्मीर वादी में मामलात जिंदगी ठप हैं, वहीं हुकूमत ने टूरिस्टों को वादी छोड़ने की जो हिदायत दी थी, जो एडवाइजरी दी थी, वो जुमेरात से वापस लेने का ऐलान किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर के करीब 5 ड्रोन्स देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मकामी पुलिस की मदद से यह ऑपरेशन किया जा रहा है। बीएसएफ अहदेदारों ने बताया कि वो इस जाविये से छानबीन कर रहे हैं कि क्या ड्रोन्स के जरिए सरहदी इलाकों में हथियार और ड्रग्स गिराए गए थे। इससे पहले ड्रोन्स के जरिए हथियार, ड्रग्स और जाली नोट गिराए गए थे। इन खबरों से पंजाब पुलिस में हलचल मची हुई है। इंडियन एयरफोर्स की 87वीं सालगिरह जोशो खरोश से मनाई गई। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को कायम की गई थी। इस मौके पर गाजियाबाद के करीब एक एयरफोर्स स्टेशन पर जबरदस्त तकरीब हुई, जिसमें हिंदुस्तान की हवाई ताकत का मुजाहरा किया गया। हवाई जहाजों के जरिए लोगों की सांसें रोक देने वाले करतब पेश किए गए और नुमाया काम करने वाले फौजियों में मेडल्स तकसीम किए गए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि मॉब लिंचिंग का इस्तेमाल हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए नहीं करना चाहिए। आरएसएस चीफ ने शहरियों से कहा कि वो हम आहंगी पैदा करें और हर एक को कानून के दायरे में रहना चाहिए। भागवत ने आर्टिकल 370 बर्खास्त करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की तारीफ की। दशहरे के मौके पर नागपुर में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लफ्ज लिंचिंग हिंदुस्तानी कदरों से नहीं आया है, बल्कि ये एक दूसरे मजहबी मवाद से आया है और ऐसी इस्तिलाहात हिंदुस्तानियों पर नहीं थोपी जा सकती। भागवत ने आरएसएस के सालाना विजयदशमी प्रोग्राम के मौके पर शस्त्र पूजा यानी हथियारों की पूजा की। अपोजिशन पार्टियों ने कहा है कि मोहन भागवत को बुनियादी मसाइल की परवाह नहीं है और वो मोदी हुकूमत की तारीफों में मसरूफ हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। तुर्क फौजें नॉर्थ सीरिया में ऑपरेशन के लिए तैयार। कुर्द सिविलियंस इंसानी ढाल बनाएंगे। ऑपरेशन आरजी होगा। तुर्की ने दिलाया ईरान को यकीन। अमेरिका से कहा डराया नहीं जा सकता। इराकी हुकूमत ने ग्रीन जोन खोल दिया। एहतजाजियों के साथ बातचीत के बाद ऐलान। सदर ने किया गैर मुल्की ताकतों को खबरदार। इमरान खान बीजिंग पहुंचे। चाइना ने कहा हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत करें। हिंदुस्तान कश्मीर पाबंदियां बर्खास्त करे। अमरीकी कांग्रेस कमेटी ने किया मुतालबा। महातिर मोहम्मद बयान पर कायम। कश्मीर के अवंतीपुरा में एनकाउंटर, 2 मिलिटेंट्स हलाक। लॉकडाउन के 65 दिन पूरे। राजनाथ सिंह की मैक्रोन से मुलाकात। पहला राफेल जेट हासिल किया। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब ड्रोन देखे गए। पंजाब पुलिस में हलचल, सर्च ऑपरेशन जारी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।